أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ فیل کے حوالے سے ہے. سورہ فیل کا جو تعارف ہے اور اس کی تفسیر ہے، آج ہم وہ دیکھیں گے، وہ سیکھیں گے. سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس لیے اسے مکی صورتیں کہتے ہیں. جو صورتیں مکہ میں نازل ہوتی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام فیل رکھا گیا، اور اس کا فیل نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اسے فیل کہا جاتا ہے. اس صورت میں جو واقعہ بیان ہوا وہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کا بیان کیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. تو اس کی فوج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے، جنہوں نے پھر ان پر کنکر کے پتھر برسائے تھے اور انہیں پھر جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا تھا. سورہ فیل کے ترجمے میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب اس میں دیکھیں ذکر ہو رہا ہے الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا. اب یہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے جب کوئی وہاں موجود ہو جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا ہو. تو یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، لیکن اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا. مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ سب سے پہلے موجود تھے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن ابھی بظاہر پردہ فرما گے، لیکن وہ اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے پھر اس غر سے صنعاء کے مقام پر ایک کلیسا یعنی کہ عبادت خانہ اس نے بنایا تھا. حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہی آئیں اور اسی کلیسا کا طواف کریں. یہ اس کا اپنا نظریہ تھا، اپنا خیال تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو بھی حج کرنے کے نظریے سے مکہ مکرمہ جائیں گے وہ وہاں جانے کی بجائے اس کلیسا کے گرد طواف کر لیں، ان کا حج ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تھی، کیونکہ یہ مقدس جو قبلہ تھا، جو اللہ کا گھر تھا، اس کی توہین کی جا رہی تھی. اور قبیلہ بنی کنانا کا پھر ایک شخص تھا جس نے موقع پایا اور اس نے فوراً سے پھر کلیسا میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا تھا. جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی تو اسے پھر بڑا طیش آیا تھا. اس نے پھر قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا. تو وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر نکلا. اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے، اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. اور ان کا جو پیش رفت تھا وہ ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھیوں کے، تو اس کا نام محمود رکھا ہوا تھا. اور جب ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے تھے. ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے. حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو
اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ خود چل کے یہاں آئے، یقیناً کوئی بڑا ہی مطالبہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میرا مطالبہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے آپ کی بات سن کر تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ آپ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں تو اس لیے میں انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں۔ کعبہ کا جو مالک ہے نا وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہوتا ہے کامل یقین، یعنی کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی ذات خود اس کی حفاظت فرمائے گی۔ تو یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے تھے، اور حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو جو ان کا قبیلہ تھا صورت حال سے پھر آگاہ کیا، سارا کچھ انہیں بتایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گاٹھیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جائیں، یعنی کہ وہ وہاں چلے جائیں۔ قریش کا جو قبیلہ تھا انہوں نے آپ کی اس تجویز کو پسند کیا، آپ کے اس مشورے کو پسند کیا، تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ آپ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی ذات سن رہی ہے، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی پھر اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ تو ابرہہ نے صبح کے وقت اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے کعبہ پہ، تو تیاری کر لیں۔ تو اس وقت جو محمود نامی ہاتھی تھا جو بہت بڑا تھا، جس کے پیچھے سارے ہاتھی چل رہے تھے، اس کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی تھیں، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں اور 1 چونچ میں تھی، اور وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تھا، وہ کنکر، وہ سنگریزہ جس شخص پہ بھی وہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر پھر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچتا تھا۔ یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا، جس آدمی پہ بھی گرایا جاتا اس کا سر توڑتا وہ سنگریزہ، بے شک چھوٹی سی کنکری تھی تو اس کا سر بھی توڑ دیا جاتا اسی سنگریزے سے، اس کا جسم چیر کر پھر ہاتھی جو تھا اس کے جسم کو چیرتا ہوا نیچے زمین پر جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اس طرح پھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا تھا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا تھا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ جو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے، کنکریاں جو تھیں، تو اصل الفاظ ہیں کہ بحجارۃ من سجیل، یعنی سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا مورب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر پھر سخت ہو گیا ہو۔ تو قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 82 میں، سورہ حجرات میں آیت نمبر 74 میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم میں لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور پھر انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ وہ حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ تو اس میں یہ جو پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ ایک ان کے جو چونچیں تھیں یہ پرندوں کی طرح تھیں اور یہ پورے جھنڈ میں آ رہے تھے، اور ان کے جو پنجے تھے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ پنجے ان کے کتے کی جو پنجے ہوتے ہیں ان کی مانند تھے، یعنی کہ بڑے بڑے تھے جس میں وہ پتھر دو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ
ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے جو انہوں نے گرائے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا کہ جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوسا ہو. اصل میں یہ جو الفاظ ہیں یا كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے. ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور غلہ بوسے اور دانے والا. غلہ بوسے اور دانے والا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو عصف ہے اس کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں کہ انہیں کس طرح سے کر دیا گیا تھا. وہ چھلکا جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کو چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ حضرت عبد المطلب کا یقین کتنا کامل، کتنا پختہ تھا کہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کی ذات سن رہی ہے، میری دعا قبول ہوگی. اور انہوں نے اسی یقین کی بنیاد پر اپنے جو قبیلے والے تھے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں، پہاڑیوں پہ چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر کی توہین کرتا ہے، ان چیزوں کی توہین کرتا ہے جو رب کو بہت پسند ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ضرور بدلہ لیتا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور ہمیں بھی کامل یقین عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جو دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور ہماری وہ دعا ضرور قبول کرے گا. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.